الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔ علماء کرام نے اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ کسی قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتی جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ وہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے جب کہ وہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے جب کہ امت کی حالت بدل جاتی ہے؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں بہت عرصہ ہو گیا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن قوم کی حالت نہیں بدل رہی۔ تو وہ کون سا پوائنٹ ہوگا، وہ کون سا مقام ہوگا جب کہ حالت بدلنی شروع ہو جائے گی؟ وہ اس وقت ہوگا جب 50% سے زیادہ قوم اپنی حالت کو بدل لے گی، یعنی اکثریت جب اپنی حالت کو بدل دے گی تو پھر امت جو ہے وہ غالب آ جائے گی، باطل کے اوپر حق غالب ہو جائے گا۔ تو دوسرے الفاظ میں اگر 51% لوگ اپنے حالات کو بدل دیں گے تو پھر ہمارے حالات بدل جائیں گے اور ہم غالب آ جائیں گے۔ اور ابھی حالت شاید 5-6% سے زیادہ نہیں ہے جو ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں، اور جو قوم کی حالت دیکھتے ہیں تو 5-6% سے زیادہ تو ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو جب تک ہم سب کو اس پر محنت کرنی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ خود بخود لوگ بدلنے شروع ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ جو ظاہر ہے ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے قرآن شریف میں، جب فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کا کام یہ ہے۔ کیا کام لگایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ ہمارا کام یہ نہیں لگایا کہ میں کسی کمپنی میں جا کے کام کروں گا، یہ قرآن شریف میں تو یہ نہیں لکھا، یا میں کوئی کاروبار کروں گا، یہ بھی نہیں لکھا۔ ہاں وہ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ زندہ رہنا ہے، لیکن کام جو لگایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، نیکی کی ترغیب دیں اور برائی سے روکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے اوپر نفاذ کرنا ہوگا نیکی کا، اور برائی سے سب سے پہلے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کے حالات بدل جائیں تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا کہ میرے حالات بدل گئے یا نہیں بدلے، تو میں اللہ کے سامنے پھر اپنی بات کو رکھ سکوں کہ اللہ میں تو کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ پر کوشش کر رہا ہوں کہ میرے حالات بدل جائیں، تو پھر فلسطین کے حالات۔ تو یہ اب ایک موقع ایسا آیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ وہ عام حالات میں بھی اس کی فرضیت جو ہے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی اور اس کو کم نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن ان حالات میں جب ہم ان ویڈیوز کو فارورڈ کر رہے ہیں جس میں بچوں کے سر کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچے اپنی ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں، یہ سب ویڈیوز ہم فارورڈ کر رہے ہیں، اگر ہم خود اپنے حالات نہیں بدلنے کی کوشش کر رہے تو پھر یہ فارورڈنگ کا اللہ تعالیٰ کوئی اجر نہیں دیں گے ہمیں، یہ شیئرنگ کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر یہ جو جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح کسی نوجوان سے ابھی میں نے ذکر کیا کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ واٹس ایپ پہ آپ کا دل تو دکھا ہوا ہو اور آپ شیئر کر رہے ہوں، لیکن اپنی زندگی بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے اور اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے، آپ نے کیا کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کروں گا تو میں مدد کیسے مانگوں گا؟ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے یہ سکھا دیا کہ اگر اللہ سے مدد مانگنی ہے تو عبادت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرنی ہے۔ ہم نے تو اپنے کاروبار کو اور اپنی خواہشات کو، یہ بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو ہم تو اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اصل کام ہمارا کرنے کا ہے وہ ہم سے ہو نہیں رہا۔ تو ابھی پچھلے اتوار کو میں اس مسجد میں حاضر نہیں تھا، اس لیے کہ کراچی میں ملین مارچ ہو رہا تھا، ایک ریلی ہو رہی تھی،
دو ایک تو JUI کی طرف سے اور ایک جماعت اسلامی کی طرف سے. تو میں وہاں گیا ہوا تھا. تو میں نے کیونکہ اس سے پچھلے اتوار کو وعدہ کیا تھا کہ میں ایک خط پڑھ کر سناؤں گا، تو اس لیے آج منگل کا دن ہے، تو آج موقع ہے تو میں وہ آج پڑھ دوں گا. لیکن اس خط کو پڑھنے سے پہلے میں ذکر کروں گا ابتحال کا. ابتحال ایک لڑکی ہے جو ہارورڈ یونیورسٹی سے اس نے پڑھا امریکہ میں، اور مراکش سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ امریکہ میں ہی شاید پیدائش ہوئی تھی اس کی. وہ مائکروسافٹ میں کام کرتی تھی، اور مائکروسافٹ میں کا ایک فنکشن ہو رہا تھا 50 سالہ، اور اس میں ایک AI کے اوپر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ایک تقریر ہو رہی تھی. اس لڑکی کو وہاں پہ مدعو نہیں کیا گیا تھا، اور وہ بے چین تھی، وہ پریشان تھی کہ کسی طرح میں وہاں پہنچ جاؤں. تو اس نے استخارہ کرنا شروع کر دیا، روزانہ استخارہ کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح میں اس مجلس میں پہنچ جاؤں، اس فنکشن میں پہنچ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس کا دعوت نامہ بھجوا دیا، اور اس کو وہاں سے اس فنکشن میں انوائٹ کر لیا گیا. وہ وہاں پہنچ گئی. اب وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس کو جو جگہ ملی وہ پیچھے کہیں تھی، پیچھے کی روز میں تھی. تو اب وہ پریشان تھی کہ مجھے جو کام، وہ کچھ سوچ کے آئی تھی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا اس نے کیا کام کیا. تو وہ یہ سوچ کے آئی تھی کہ میں وہاں جا کے مائکروسافٹ جو اسرائیل کے ساتھ مل کر جو جاسوسی کا کام کر رہی ہے وہ سب کے سامنے لے کے آؤں گی، کیونکہ وہ تو مائکروسافٹ میں کام کر رہی تھی، اسے پتہ تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام پر. تو اسے یہ کام کرنا تھا، اور جگہ پیچھے ملی تھی. اب وہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں، اور اللہ سے مانگ رہی تھی کہ کچھ کریں انتظام. ایک عورت آئی آرگنائزرز میں سے، اور اس نے آ کر اس سے کہا آپ آگے آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ جگہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہی، تو ہم نے آپ کے لیے آگے انتظام کیا. یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری کر دی. پہلی رو میں، پہلی صف میں اس کو بٹھایا گیا. پھر وہ کھڑی ہوئی، اور یہ انٹرنیٹ پہ ساری اس نے جو شور مچایا وہ سب موجود ہے، اور اس نے وہاں پہ شرم دلانی شروع کر دی مائکروسافٹ کو بھی، اور وہ جو آدمی سب کچھ بتا رہا تھا اسے بھی، کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہو، وہاں بچوں کو مار رہے ہیں، اور مائکروسافٹ مل کر جاسوسی کا یہ سافٹ ویئر بنا رہی ہے جس کی وجہ سے مزید لوگوں کو مارا جائے گا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی. یہ سب اس نے اپنی پوری تقریر کی. اسے وہاں سے نکال دیا گیا. اس کے بعد اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا. اس کے بعد وہ جہاں جہاں کسی پروفیشنل فورم میں تھی، اس LinkedIn وغیرہ، وہاں سے بھی اس کو نکال دیا گیا. پھر اس کا انٹرویو، اس کے مختلف جگہ پر انٹرویو ہوئے، وہاں سے مجھے اس کے بارے میں یہ بات پتہ چلی. یہ ایک مسلمان لڑکی تھی، ایک مسلمان لڑکی تھی، ایک غیر مسلم ملک میں تھی، ایک ایسے ادارے میں تھی جہاں بہت بڑا فیوچر تھا اس کا، بہت کچھ کر سکتی تھی، جہاں جانے کا لوگ خواب دیکھتے ہیں. مائکروسافٹ دنیا کی 2-3 بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے. وہاں جا کے اس نے ہمت دکھائی اور یہ کام کر دکھایا. اور اب سب کو پتہ لگ گیا، مائکروسافٹ کے اندر بھی اور باہر بھی لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کس طرح یہ کمپنی جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. ایک اور لڑکی تھی، اس کا نام تھا وانیا اگروال. نام سے لگتا ہے کہ وہ ہندو لڑکی ہے. اس نے بھی یہی کام کیا. ایسا ہی فنکشن کہیں اور ہو رہا تھا جہاں پہ بل گیٹس بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کو شاید آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، دنیا کے 2-3 امیر ترین لوگوں میں سے، جو مائکروسافٹ جس نے بنائی تھی کمپنی، اور اب جو مائکروسافٹ کا CEO ہے وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس ہندو لڑکی نے بھی یہی کام کیا وہاں جا کر، اور سب کے سامنے پول کھول دی کہ یہ بل گیٹس کیا کر رہا ہے. بل گیٹس جو بڑے اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے کہ خیر کے کام کرتا ہے بہت، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا جب یہ لڑکی وہاں پہ تقریر کر رہی تھی. تو ایک تو ہمارے لیے شرم کا مقام یہ تھا کہ ایک مسلمان لڑکی نے اتنی ہمت کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں. پھر دوسری، اس سے بھی زیادہ شرم کا مقام یہ کہ ایک ہندو لڑکی نے یہ ہمت کی مسلمانوں کے لیے. اس کی بھی جاب چلی گئی، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا. تو ان دونوں نے ماشاءاللہ بہت ہمت کا کام کیا، اور ہم سب کے لیے اس میں. اور کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک چیز ممکن نہیں تھی ان کے لیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے راستے بنائے. تو ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ میں نے اب تک کیا 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 ہے فلسطین کے لیے، سوائے اس کے کہ میں باتیں کر رہا ہوں، سوائے اس کے کہ میں ویڈیوز شیئر کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے کیا کیا ہے. تو ایک یہ بات رکھنی تھی. پھر میں نے پچھلے ہفتے ایک فلسطینی صحافی کے خط کا ذکر کیا تھا جو اس نے رمضان شریف میں لکھا تھا. تو وہ میں چاہتا تھا کہ وہ پڑھ دوں کہ رمضان شریف میں وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. کہ وہ لکھتے ہیں، ان کا نام ہے ابو بکر عابد.
وہ لکھتے ہیں کہ جب میں یہ لکھ رہا ہوں تو میں غذا کی قلت کا شکار ہوں، کیونکہ گزشتہ 20 دنوں سے میرے مسلمان بھائی اور بہن غزہ میں پانی کی ایک بوتل بھی نہیں بھیج سکے ہیں۔ 538 دنوں تک مجھے اس غلطی سے یہ یقین تھا کہ مسلمان دنیا کی اس ضرورت کی اس گھڑی میں ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں ان سے بہت کچھ توقعات رکھنے اور بدلے میں کچھ نہ ملنے کی وجہ سے میں گہری مایوسی سے بھرا ہوا ہوں۔ شاید ہی کوئی احتجاج ہوا ہو۔ زیادہ تر لوگ اپنی نوکری کھونے کے خوف سے خاموش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا کیریئر غزہ کے ایک بچے کی زندگی سے زیادہ اہم ہو جو پیدائش کے صرف 3 دن بعد اغوا ہو گیا تھا، جو گزشتہ 17 ماہ کے دوران اسرائیل کی طرف سے اغوا کیے گئے کم از کم 15,500 دیگر نوجوانوں میں سے ایک ہے۔ پیارے مسلمانوں، ہم نے کبھی آپ سے پانی کی بوتلوں یا کھانے پینے کے پارسل سے اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے نہیں کہا۔ جب آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا تو آپ نے اسلام کو غلط سمجھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ صرف اسرائیل کی منظوری سے کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ 20 دنوں سے غزہ پر جاری اسرائیل کی ناکہ بندی کو ختم کرنے سے قاصر ہیں۔ ناانصافی اور جبر کے خلاف لڑائی میں آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جبکہ آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اسلام اور قرآن ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ ہمیں صرف نیک خواہشات پیش نہ کریں، جبکہ ہمیں اجتماعی طور پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حافظ قرآن ہوں، اور گزشتہ 8 سالوں سے شریعت اور اسلامی علوم کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے سیکھا ہے کہ مسلمانوں کو انتہائی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے، کسی بھی مسلمان کے درد میں شریک ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو یا کہیں بھی ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ تو آپ نے اتنے مہینوں میں کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ قرآن کی ان بہت سی آیات میں سے ایک ہے جس میں آپ کو اپنے مصیبت زدہ بھائیوں اور بہنوں کے لیے لڑنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے باوجود آپ چھوٹے سے چھوٹے طریقوں سے بھی عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جو چیز واقعی مجھے افسردہ کرتی ہے اور جس سے آپ کی بے حس ضمیر کو بیدار ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومتوں کو ہمارے قتل اور تشدد کی حمایت کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کی حکومتیں اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتی ہیں، ہمیشہ اپنے فوجی اور سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش مند رہتی ہیں، جس سے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمارے قتل و غارت گری کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، اور نہ ہی آپ نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنی فروخت اور روابط ختم کریں۔ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک منظم نارملائزیشن کی کوشش ہے، جس کا مقصد مسلم دنیا کے اتحاد کو ختم کرنا اور ہماری شناخت کو مٹانا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے دوران ہم نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر کے نام نہاد مسلم رہنماؤں کو امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی حکام کے ساتھ میز کے ارد گرد بیٹھے دیکھا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ دعوتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دریں اثنا میں اور میری فیملی اس بارے میں مضطرب ہیں کہ ہمیں اپنے روزے کھولنے کے لیے کچھ مل جائے۔ میں نے آپ میں سے ہزاروں کو سوشل میڈیا پر اپنے روزانہ کے کھانے پوسٹ کرتے دیکھا ہے۔ کیا نبیوں نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ اپنا کھانا دوسروں کو بھی تقسیم کریں، یا کم از کم خاموشی سے کھانا کھائیں تاکہ ان لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے جو کچھ نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا آپ کے نام نہاد مسلمان رہنماؤں نے سورہ مجادلہ کی آخری آیت نہیں پڑھی جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں
ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے سینکڑوں اپنے ہی خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہزاروں تھکے ہوئے کنبے خیموں میں رہ رہے ہیں، کھانے اور پانی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اور سورج سے بھری گلیوں میں سینکڑوں ننگے پاؤں صدمے سے دو چار بچے خوف، سردی اور بھوک سے کانپ رہے ہیں۔ واقعی آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں اپنے بنیادی انسانی حقوق مانگنے کے لیے دنیا کے سامنے اپنا وقار کبھی کم نہ کرنا پڑے، لیکن ہمیں ایسا کرنے پر مجبور ہونا پڑا کیونکہ آپ اور دنیا نے ہمارے ناقابل تصور مصائب کو قبول کیا ہے۔ 60,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1,10,000 سے زیادہ معذور ہو چکے ہیں۔ کیا آپ اس تعداد کے 2 گنا یا 3 گنا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ آخرکار عمل کرنے اور ہم پر جو جہنم مسلط کیا جا رہا ہے، اسے روکنے کے لیے آپ کو مزید کتنا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اب ہم رمضان کے آخری ایام میں ہیں، جو ہجری کیلنڈر کے ان 2 ادوار میں سے ایک ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم کرنے والوں کے لیے لڑنے پر مجبور کرنے کے بعد صرف ایک آیت ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے پر مظلوموں کے لیے جد و جہد کو ترجیح دیتی ہے۔ لہذا جب آپ مسجد جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب آپ غزہ کو یاد کرتے ہیں؟ وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کو یاد رہتا ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سو کو تو یاد بھی نہیں رہتا۔ ہمیں پورے مقبوضہ فلسطین اور اس کے مقدس مذہبی مقامات کو آزاد کرانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس بات کو قبول کیا کہ جنگی مجرموں کو نارملائز کیا جائے، اپنی زیادہ تر زمین چھوڑ دی جائے اور غزہ میں نسل کشی کو فروغ دیا جائے۔ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، ہمیں کھوکھلی باتوں اور توہین آمیز گزارشات کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اللہ کی رحمت ان کی رحمت سے زیادہ ہے، لیکن آپ نے ان کے ماتحت رہنے کا فیصلہ کیا۔ بے شک وہ ہر روز تم پر اپنی رحمتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے، لیکن تم اس کا ادراک کرنے سے انکار کرتے ہو۔ میں اپنی سادہ لوحی میں سمجھا کہ میں رمضان کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ پرامن اور آرام سے گزاروں گا، تاہم اسرائیل نے وہی کیا جو اسرائیل کرتا ہے، ہمارے خلاف فاقے کی حکمت عملی نافذ کی اور 2 دن بعد سرحدیں بند کر دیں، اور اسرائیل کے لیے ایسا کرنا بہت آسان تھا کیونکہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اب ہماری زندگیاں ایک بار پھر بکھر گئی ہیں، ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ یہ کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی کے تحت نسل کشی ہے۔ آج شام جب آپ اپنا روزہ افطار کریں تو برائے مہربانی یاد رکھیں کہ غزہ تو بالآخر ایک دن ہولناکیوں سے نکل آئے گا جن کا ہمیں سامنا ہے۔ ہم اپنی آزادی، اپنی زندگی کا حق اور ان لوگوں کے لیے انصاف حاصل کریں گے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، اور جب وہ دن آئے گا تو آپ کو غزہ کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہوگی، آخرت کے سب سے بڑے سوال کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے، یا کم از کم اپنی انسانیت کے تحفظ کے لیے۔ آپ اس وقت دونوں کو کھو رہے ہیں، اور کل آپ کو آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے مدد نہیں کی۔ یہ بات آپ کو روزانہ یاد رکھنی چاہیے۔ عید سے 2 دن پہلے میں سوچتا ہوں کہ آپ کیسے عید منائیں گے، جب جشن کا احساس تقریباً 2 سال سے ہماری زندگیوں سے غائب ہے۔ جب ہم کفن میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ اپنے بہترین کپڑے کیسے پہن سکتے ہیں؟ جب میرے پڑوس کے بچے ریت میں کھانا بناتے ہیں تو آپ مٹھائیوں سے کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟
غزہ میں تقریباً 1000 مساجد کی تباہی اور بے حرمتی دیکھنے کے بعد آپ مسجد میں کیسے جا سکتے ہیں، اور آپ اپنے پیاروں سے کیسے مل سکتے ہیں اور گھر پر خوشیاں منا سکتے ہیں، جب کہ ہم اپنے اہل خانہ اور عزیزوں کی قبروں کے پاس غم میں کھڑے ہیں۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن عید ایک ایسا وقت ہے جب تمام مسلمان مل کر جشن مناتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے تو یہ واقعتاً عید نہیں ہے، یہ صرف عارضی خود غرضی والی خوشی ہے جس سے اسلامی اور انسانی اقدار دونوں چھین لی گئی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پڑوسی نے اس دن پارٹی کی ہو جس دن آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پڑوسی نے اس دن پارٹی کی ہو جس دن آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اپنے اندر کی نڈھال کرنے والی اذیت کو کیسے خاموش کروں۔ میرے دل میں مزید درد کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ اس کے باوجود میرا بوجھ کم کرنے کے بجائے آپ کے اعمال صرف میرے مصائب کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا تھا کہ یعنی انہوں نے جب تقریر کی 2-3 دن پہلے تو انہوں نے پہلے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے باتوں کے علاوہ۔ تو بہرحال ہمارے ضمیر تو کم از کم مردہ نہیں ہونے چاہیے، ہمیں اپنے اپنے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کروں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا میں دعا بھی کر رہا ہوں یا نہیں، اور دعا سے پہلے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ اور پھر ظاہر ہے بہت سارے کام ہیں، اللہ کا شکر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہو گیا ہے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ مہم تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو شیطانی کھیل کھیلے جا رہے ہیں PSL کے نام پر، ان کا بھی لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہمارا کام ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کریں کہ بھئی بائیکاٹ کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اس وقت کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اگر میں کسی بچے سے پوچھوں کیا وہ بتا سکے گا کہ اس وقت کتنے لوگ فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں؟ اس کا الزام کس کو دیا جائے گا کہ بچوں کو نہیں پتہ کہ ہمارے بچوں اور بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ والدین کو دیا جائے گا اگر ہمارے بچوں کو نہیں بتایا جا رہا۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کا احساس کریں، روئیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، روزانہ مانگیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے مانگنے کا کہ نماز کے بعد تو مانگیں، لیکن جو کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اس دعا کے ساتھ اس دعا کو بھی لازم کر لیں کہ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجئے، یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجئے، یا اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہمیں راستہ دکھائیے کہ ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کو 3 دفعہ جو ہم اپنے روزانہ خاندان بیٹھ کر دعا کریں، جب بھی ہم ناشتہ کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں پورا خاندان بیٹھ کر دعا کریں، بچوں کو ساتھ ملائیں اور اس دعا میں ان کو شامل کریں تاکہ سب کو یہ احساس ہو۔ بچے اللہ سے مانگیں گے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو بچوں کی دعا کے اوپر رحم آ جائے۔ ویسے تو اس میں خیر ہے، ویسے تو ہر اللہ تعالیٰ کے امر میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ آج سے کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ کیسے جیتیں گے، غزہ والوں نے تو جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، یہ اسرائیل سے کیسے جیت سکتے ہیں، اس کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ میں نے ان سے کہا بالکل یہی باتیں ہوئی تھیں سن 2001 میں جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے کہ یہ کیسے امریکہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ 55 ملکوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا۔ آج افغانستان آزاد بھی ہے، افغانستان پرامن بھی ہے، افغانستان کے اوپر $1 کا بھی قرضہ نہیں ہے۔ کوئی یقین کرے گا ہمارے پتہ نہیں 70-80 کتنے بلین ڈالر کا قرضہ ہے ہمارے اوپر، افغانستان کے اوپر $1 کا بھی قرضہ نہیں ہے۔ ان کے نئے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، ترقی شروع ہو گئی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اسی کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصل حکم دیا ہوا ہے جس سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اسی کی برکت تھی جو انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرا لیا۔ اور جن کو نہیں پتہ ان کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی افغانستان میں، اس وقت ان کا افغانستان پہ پورا کنٹرول نہیں تھا، بلکہ افغانستان کا جو شمالی حصہ تھا اس پہ احمد شاہ مسعود کا کنٹرول تھا اور ان دونوں کی آپس میں جنگ چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کی برکت سے اب افغانستان پر پورا طالبان کا کنٹرول ہے، اور وہ جو لوگ تھے وہ سب ادھر ادھر ہو گئے، بھاگ گئے، ختم ہو گئے، جو باغی تھے اور جن کو جو شیطانوں کے دوست تھے۔
تو آج افغانستان کی ایک مثال موجود ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ. میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک عالم دین تھے، انہوں نے بتایا کہ غزہ نے جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا تو تاتاریوں کو جو شکست ہوئی تھی وہ غزہ میں ہوئی تھی. یہ میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی، تو میں نے پھر جا کے چیک کیا کہ کیا یہ سچ ہے، تو یہ بات سچ نکلی. تو یہ غزہ ایسی جگہ ہے جہاں تاتاری، جس سے سب آج اسرائیل بھی تاتاریوں جیسے ہی کام کر رہا ہے، لیکن اس وقت تاتاریوں سے مسلمانوں کو تباہ کر دیا تھا. انہوں نے مسلمانوں کی پوری سلطنت کو تباہ کر دیا تھا. لیکن وہ غزہ میں، تو ایسی مثالیں ہمارے ماضی میں بھی موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں کہ کس طرح مسلمان کے لیے تو ایمان ہے. ایک دفعہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو ایک مسجد کے امام صاحب تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ بھئی یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ طاقت آ گئی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری اصل طاقت یہ نہیں ہے. ہماری اصل طاقت ہے لا الہ الا اللہ. جب وہ طاقت ہمارے دلوں میں ہوگی پھر ہمارے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہرے گی. اور یہ ماضی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ثابت ہو چکا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے. یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ ہماری کمزوری کو قوت سے بدل دیجیے. یا اللہ ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو صبر و استقامت و قوت عطا فرمائیے. یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے. یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے. یا اللہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی جگہ ہو، یا اللہ ہم آپ سے یہی مانگتے ہیں کہ انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ ان کی گردنوں پر ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.